نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة مومن کی آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 27۔ ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یعنی جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے کفار و مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے، قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور روز قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن لوگوں نے یہی راستہ اختیار کیا تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں، جو پہلی قومیں گزری ہیں، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور وہ زمین میں نشانیاں بھی زیادہ چھوڑ گئے تھے۔ یعنی ان کے پاس تو بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے، جن قلعوں میں وہ رہا کرتے تھے، ان کے اندر تو اتنی طاقت تھی اور ایسے ماہر لوگ تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے لیے مکان بناتے تھے، بڑے بڑے اور اونچے اونچے مینار تعمیر کرتے تھے، بڑے بڑے گنبد بنایا کرتے تھے، اور ان کی عمارتوں کے نشانات اور باقی کھنڈرات آج تک وہاں سے گزرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے چل پھر کر زمین پر ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا؟ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے اور یمن کی طرف بھی جایا کرتے تھے، اور انہی راستوں میں ہزاروں سال پرانے کھنڈرات تھے جن پر ان کا گزر ہوتا تھا۔ راستے میں کئی اجڑی ہوئی بستیاں تھیں جہاں سے یہ گزرا کرتے تھے، تو وہ کھنڈرات اور وہ اجڑی ہوئی بستیاں پکار پکار کر بزبان حال کہہ رہی تھیں کہ ان کے رہنے والے بھی کبھی بڑے طاقتور اور بہادر ہوا کرتے تھے، ان کے پاس بھی بڑا مال ہوا کرتا تھا، اقتدار کے مالک تھے، مگر آج ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حرف آخر کی طرح مٹا دیا ان کو۔
اور ان کے کھنڈرات کے علاوہ آج کچھ نہیں باقی بچا، اور جو کچھ پچھلی قوموں کو دیا گیا تھا اس کے مقابلے میں مکہ والوں کو کیا ملا ہے، ان مشرکین کو کیا ملا؟ تو سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، کہ ان کو تو پرانی قوموں کے عشر عشیر کے برابر بھی نہیں دیا گیا۔ جب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کرنے کی بنا پر اور نافرمانیوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا، تو یہ لوگ جب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو یہ کیسے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب سابقہ قوموں کے لوگ حد سے بڑھنے لگے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا۔ اور گناہوں میں سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ کفر شرک ہے۔ وہ لوگ صرف یہ نہیں کہ گناہوں میں مبتلا تھے، کفر شرک ظلم اور زیادتی کرتے تھے، بلکہ وہ اس پر اصرار بھی کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، پھر اللہ کے سامنے ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی قوم پر آگ کی صورت میں عذاب آیا تو کسی قوم پر طوفان باد و باران کی صورت میں عذاب آیا، کسی کو چیخ نے آ پکڑا، کسی کو پانی میں غرق کیا گیا، بعض کی شکلیں بدل دی گئیں، اور پھر ان کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت غور و فکر دیتے ہیں کہ پرانی قوموں کے حالات کو پڑھ کر اور ان کے آثار کو دیکھ کر ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانات کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا کر باقی رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر پر تشریف لے گئے تو راستے میں قوم سمود کے کھنڈرات پر سے آپ کا گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس حال سے گزرے کہ عاجزی کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرو، کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے جو اس قوم پہ آیا تھا۔ آج تو آثار قدیمہ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے سفر کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر تفریح مناتے ہیں، حالانکہ وہاں عبرت پکڑنے کی جگہ ہے، وہاں عاجزی کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان کی وجہ یہ تھی ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا، کہ ان کے رسول ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی خود بھی ایک نشانی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر نبی کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب یا کوئی صحیفہ یا نبی پر جو تعلیمات نازل کی جاتی ہیں اور جو وہ تعلیمات آگے نشر فرماتے ہیں، یا نبی کا جو عمل ہوتا ہے، نبی کا جو چہرہ مبارک ہوتا ہے، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نشانیاں لے کر آئے مگر کفار نے کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ زوراور اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو اور جھٹلانے والوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، مگر جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے، باز نہیں آتی اور اصرار کرتی ہے نافرمانی پر، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے لیے بالخصوص اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کے طور پر پرانی قوموں کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں، اور جہاں پرانی اقوام کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے وہاں ساتھ ہی جو سرکش گزرے ہیں ان سرکش لوگوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ، اور وہ نشانیاں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور ان معجزات میں سے دو معجزات زیادہ مشہور ہیں۔
یعنی عصا اور ید بیضا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم کتاب بھی تورات کی شکل میں عطا فرمائی۔ اور نشانیوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند بھی فرمائی کہ کھلی سند کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ تو فرماتے ہیں کہ سند سے مراد وہ تائید بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے جابروں کے سامنے کلمہ حق پیش کیا اور ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، بلکہ دو ٹوک بات کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ ان میں سے فرعون تو بڑا سخت جابر اور ڈکٹیٹر تھا، بادشاہ تھا، اور وہ کہا کرتا تھا، سورۃ نازعات میں ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا انا احیی و امیت، سورۃ بقرہ میں ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور دوسرا شخص جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے وہ حامان ہے، جو کہ فرعون کا وزیر تھا۔ اور یہی وہ وزیر تھا فرعون کا جو اسے غلط مشورے دے کر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ برسر اقتدار شخص کے سامنے امور سلطنت کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ جو اقتدار پہ فائز ہوتا ہے وہ اس کا مشورہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے پھر عوام پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا شخص جس کا یہاں پر نام لیا گیا وہ قارون ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، مگر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے اس نے فرعون کا اعتماد حاصل کر رکھا تھا، اور وہ بڑے بڑے کاموں کے ٹھیکے لیا کرتا تھا، اور اس وجہ سے اس نے بے پناہ دولت اپنے پاس جمع کر لی تھی۔ قرآن حکیم میں اس کی دولت کے بارے میں سورۃ قصص میں فرمایا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ یہ شخص سرمایہ داری کا ایک نمونہ تھا۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو تین شخصیات کا نام لیا گیا، اور گویا تین طبقات کا ذکر آ گیا اس میں۔ فرعون ڈکٹیٹر تھا، حامان بیوروکریٹ تھا، اور قارون سرمایہ دار تھا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرماتے ہیں کہ بر صغیر کی 200 سالہ سابقہ تاریخ بڑی بھیانک تصویر پیش کرتی ہے۔ ہزاروں میل دور سے آ کر انگریز نے بیوروکریسی اور سرمایہ داری نظام کے بل بوتے پر ہی ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ انگریز 16ویں صدی میں بطور تاجر بر صغیر میں داخل ہوئے۔ 17ویں صدی میں انہیں تجارت پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا، اور 18ویں صدی میں بڑی گہری سازش کے ذریعے کابل سے لے کر رنگون تک کے علاقے پر سیاسی طور پر بھی قابض ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنی مفاد کی حفاظت کے لیے نوکرشاہی، جاگیرداری اور سرمایہ داری کا نظام رائج کیا، اور پھر 200 سال تک اس بر صغیر میں سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ انہوں نے اس خطہ ارضی میں بالکل فرعون، حامان اور قارون کا کردار ادا کیا، لوگوں کو خطاب دیے، بڑی بڑی جاگیریں دیں، نوکریاں دیں، اور اس طرح انہیں اپنی حمایت پر آمادہ کیا۔ اور پھر انگریز کی اس چال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی قوم کے فرد ہی اپنی قوم اور ملک کے مفاد کے خلاف انگریزوں کے مفاد کی حفاظت کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تاکہ ان کو پیغام حق سنائیں، مگر انہوں نے حق کو تو قبول نہ کیا، بلکہ فقالوا ساحر کذاب، بلکہ الٹا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، اور معاذ اللہ یہ سخت جھوٹے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہماری طرف سے،
تو فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءہم اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ بچوں کو کیوں قتل کر دیا جائے؟ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ اور عورتوں کو زندہ رکھنے میں کیا فائدہ؟ تو فرماتی ہیں اس سے مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو لونڈیاں بنا کر رکھا جائے گا اور ان سے خدمت لی جائے گی۔ اور کئی سال تک فرعون نے اپنی اس اسکیم پر عمل کیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے 90,000 بچے قتل کرائے، والدین کی آنکھوں کے سامنے ان کو ذبح کیا گیا، مگر اس کے باوجود فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا داؤ پیش گمراہی کی نظر ہوا، یعنی ان کی ہر تدبیر ناکام ہوئی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے، کتنی تعداد میں ناحق قتل کیے، مگر کوئی منصوبہ ان کا کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے ہی بچے کے ہاتھوں ان کا تختہ الٹ دیا جس کی پرورش خود ان کے اپنے گھر میں ہوئی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے کہ فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی فرعون اور اس کی قوم کے لیے غرقابی کا باعث اور ذریعہ بنے۔ جب وہ مختلف قسم کے اپنے حربے آزما چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرانے کے لیے اور کامیاب نہ ہو سکے، تو پھر وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، تو فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں خود موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں اور یہ اپنے رب کو پکارے، جس رب کو یہ اپنا حمایتی اور کارساز سمجھتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون بچاتا ہے اور کیسے بچاتا ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ شاید فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اس کے درباری اور حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ چکے تھے اور وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ فرعون خود بھی خوف زدہ تھا، مگر لوگوں کے حوصلے بلند کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کو باقی رکھنے کی غرض سے وہ اس قسم کی ڈینگیں مارتا تھا کہ لاؤ میں خود ہی اسے قتل کرتا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اس شخص کو اپنے راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا، اگر ایسا نہ کیا تو انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے، یعنی تمہاری یہ کفریہ اور شرکیہ جو بیماریاں تمہارے اندر ہیں، جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے اور جن کو وہ اپنا عقیدہ سمجھتے تھے، تو وہ کہنے لگا ہمارے عقائد کو، ہماری ان رسومات کو، ہمارے رسم و رواج کو کہیں ہم سے چھین نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے وعظ و نصیحت کو قبول کرنے لگ جائیں تو ہمارا تو سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اس شخص کا ہی کام تمام کر دیا جائے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں جو اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں میں آ کر اپنے آبائی دین کو کبھی نہ چھوڑنا۔ سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہی کہا تھا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز آپ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے دین کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو فرعون نے بھی یہی کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ تمہارا دین ہی تبدیل نہ کر دے، اور دوسری وجہ یہ ہے او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یہ کہیں زمین میں فساد برپا نہ کر دے، یعنی اگر تم لوگ بھی اس کی بات مان گئے تو پھر یہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اور پھر زمین میں فساد ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں اور ان کی بات کو نہ سنیں اور ان کی بات کو نہ مانیں۔
حالانکہ وہ حقیقت بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ زمین میں فساد تو کفر، شرک ہے، سرکشی، غرور، تکبر ہے، قتل ناحق ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ جس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں یا انبیاء علیہ السلام جس طرف دعوت دیتے تھے، وہ تو امن کا راستہ ہے۔ فساد خود کر رہے ہیں اور الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگاتے ہیں۔ ایمان، توحید، نیکی اور اطاعت سے تو اصلاح ہوتی ہے لوگوں کی، زمین میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے اور فساد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، کہنے لگے ہر متکبر شخص سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، اور وہ متکبر کہ لا یؤمن بیوم الحساب، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو شخص قیامت کے دن پر اور جزائے عمل پر یقین نہیں رکھتا، وہ برائی اور ظلم و ستم سے پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ برائی سے تو وہی بچے گا، ظلم کرنے سے تو وہی باز آئے گا جو جانتا ہے کہ مجھے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور جو حساب کے دن کو ہی نہیں مانتا تو وہ تو پھر جدھر چاہے چلا جائے، جو چاہے کرتا پھرے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی اور آپ کو فرعون اور اس کے حواریوں سے اپنی پناہ میں رکھا۔ وہ آپ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، بلکہ وہ پوری قوم سمیت فرعون خود پانی میں غرق ہو گیا۔ جس شخص کو کسی ظالم کی طرف سے خطرہ ہو نقصان کا، جانی نقصان کا، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت کو انی عذت بربی وربکم من کل متکبر اسے 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ایسی حفاظت فرمائیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔